فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک مربی و پالنہار ہے، چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شامل کر کے خیر امت کا لقب عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں تقویٰ و پرہیزگاری کے فیوز و برکات، تقویٰ کی وجہ سے حاصل ہونے والی بھلائیاں، حاصل ہونے والے فائدے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ سے پہلے، یعنی تمام خطبات کے اندر، چاہے خطبہ جمعہ کی بات ہو یا نکاح کے خطبے کی بات ہو یا صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کسی اہم مسئلے پر انہیں مشورہ دینا ہو، انہیں سمجھانا ہو، تمام مواقع پر 3 ایسی آیتیں تلاوت کرتے تھے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ اور یہ 3 آیتیں مختلف 3 صورتوں سے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے سلسلے میں بار بار تاکیدی حکم کیوں دیا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تمام امتوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت اپنانے کا حکم دیا تھا۔ جو ہم سے پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اہل کتاب گزر چکے ہیں انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، انہیں بھی تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت و بندگی پر آمادہ کرتا ہے، اور جس انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا تقویٰ نہ ہو، تو اس کی زندگی اچھائیوں میں نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق گزرتی ہے۔ اس کا دل جو کام کرنے کو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، تو پھر وہ گناہوں سے خود کو بچاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔ تو تقویٰ اس صفت کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہونے کے بعد انسان کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ برائی کے کام چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر برے کام سے وہ شخص اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور نفرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو رکھا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے تو دنیا کے اندر اس کو قلبی سکون میسر ہوگا، لوگوں کی محبت اسے حاصل ہوگی، اور اسباب و ذرائع جو ہماری زندگی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ از غیب اس کا انتظام کر دے گا، ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ہم کو امید بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی ہمارا کام بن سکتا ہے، اس جگہ سے بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے ہمارا کام بناتا رہے گا، ہماری روزیوں کا انتظام کرتا رہے گا، جہاں تک ہماری نظر پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، جہاں تک ہماری سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے اہم چیز، انسان معاشرے کے اندر عزت چاہتا ہے،
کہ معاشرے کے اندر لوگ عزت کی نظر سے مجھے دیکھیں، میری تحقیر و تذلیل کسی بھی جگہ پر سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ ہونے پائے۔ ہر شخص عزت چاہتا، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، پڑوس کے اندر، ہر جگہ۔ اور یہ عزت ملتی کب ہے؟ جب ہم تقوی کی روش اپنائیں گے، تقوی کی صفت اپنے اندر ہم پیدا کریں گے، تو یہ صفت اپنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہماری عزت کو بڑھا دے گا۔ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، روزیاں دینے والا اللہ ہے، روزی تنگ کرنے والا اللہ ہے۔ مصائب و مشکلات اسی کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ مشکلیں دور بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سلطنت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت و بادشاہت، سلطنت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی اچھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عزت ملتی کب؟ اور ان اکرمکم، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ عزت چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ جھانک کر کے دیکھو کہ کس قدر میرا تقوی ہے، پرہیزگاری تمہارے اندر ہے، کس قدر اچھائیوں کے قریب ہو اور برائیوں سے نفرت کرنے والے ہو۔ حاسب، اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ عزت اونچے خاندان میں پیدا ہونے سے تمہیں نہیں ملنے والی ہے، جب تک کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تمہارے اندر نہیں ہوگی، جب تک اچھائیوں کی طرف تمہارے قدم سب سے زیادہ بڑھنے والے نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تم معاشرے کے اندر عزت نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ کی نظر میں تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ تمہاری عزت نہیں کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے محبت کس طرح پیدا کرے گا، تمہاری عزت عوام کیسے کرے گی؟ یہ اصول بنا دیا ہے پاک پروردگار نے، یہ ضابطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محسنین بندوں سے محبت کرتا، واللہ یحب المحسنین، جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، برے کاموں سے بچنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، جو برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھو بخاری مسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں تمام ملائکہ کے درمیان کہ فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر وہ محبت روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ ایک انسان جس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کی زندگی میں بھی اس کی تعریف ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ کسی اچھے انسان کی یا برے انسان کی تعریف ہوتی ہے، ہم خود سوچیں، جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہو، جس کی ہاتھ، جس کی زبان، جس کے اخلاق و کردار سے لوگ متاثر ہونے کے بجائے تکلیفوں میں مبتلا ہوں، اس کی عزت کریں گے لوگ؟ نہیں۔ جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، حسن اخلاق سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اچھے مشورے دے رہا ہو، دعائیں دے رہا ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہ ہو، سخت زبان نہ ہو، سخت مزاج نہ ہو، لوگوں کے حق حقوق پہچاننے والا ہو، نرمی ہو اس کے مزاج کے اندر، یعنی جو اچھائیوں کی راہ پر چلتا ہے لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، ہماری اچھائیوں کی وجہ سے جب سب سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے بعد ملائکہ محبت کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے درمیان وہ محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی جاتی ہے، دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اور پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اونچے خاندان میں پیدا ہونے سے تم معزز نہیں ہو جاؤ گے، اللہ کی نظر میں تمہارا مقام و مرتبہ اونچا نہیں ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک نر اور ایک مادہ کے ذریعے سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث کے ذریعے سے، آدم و حوا کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو مختلف خاندانوں کے اندر، مختلف قبیلوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ خان ہے، یہ دنیا ہے، یہ جلہا ہے، یہ پٹھان ہے۔ لیکن مختلف خاندانوں میں بانٹنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خاندان اونچے اور نیچے ہوتے ہیں، صرف پہچان کے لیے، صرف شناخت کے لیے یہ خاندان اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ورنہ عزت کس وجہ سے ملے گی؟ سب سے زیادہ اونچا مقام کب ملے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کی طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے اور بیت المقدس فتح ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتے نکالے ایک جگہ پر اور اس طرح سے موجے نکال کر کے اپنے کندھے پر رکھ لیے، پیوند لگے ہوئے کپڑے میں، بڑی عزت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے دور دور سے لوگ جو ہے نام سن کر کے کانپنے لگتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ پھٹے پرانے کپڑے، پیوند زدہ کپڑے پہن کر کے ان کے سامنے جائیں گے جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے اور وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو امیر ہے، امیر المومنین ہے، وہ کیسے ہیں۔ اس حالت میں جب وہ دیکھیں گے تو وہ جو ہے بات ان کے اندر نہیں رہے گی، وہ عظمت اور شان آپ کی ان کے نزدیک نہیں بچے گی اس کپڑے میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کپڑوں سے عزت ملتی ہے؟ نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، انا کنا ذل قوم فاعزنا اللہ عز وجل، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، کس کے ذریعے؟ بالاسلام، اسلام کی وجہ سے۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام کو اپنانا۔ ہم نے اسلام کو اپنایا، اللہ کی مرضی کو ہم نے مقدم کیا۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہوا ہم نے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہوگا کہ نہیں، اگر خوش ہے تبھی کرو، نہیں تو مت کرو۔ ہم نے اسلام کو اپنایا، اسلامی تعلیمات کو اپنایا، قرآن اور حدیث پر ہم نے عمل کرنا شروع کیا۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عزت دی ہے، یہ اونچا مقام اور مرتبہ جو دیا ہے کہ دشمن مہینے بھر کی دوری سے کانپنے لگتے ہیں، اس طرح کی دہشت ان کے دلوں میں ہماری بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دولت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خاندان، اونچے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عزت آج جو ملی ہے ہمیں اسلام کی بدولت ملی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کو یہ عزت ملی ہے۔ وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلَّنَا اللَّهُ، جب کبھی بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال کر کے عزت کی خواہش کسی اور طریقے سے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ذلیل کر دے گا۔ عزت کپڑوں سے نہیں ملتی ہے۔ اے ابو عبیدہ، اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا کہ یہ بہترین لباس پہن کر کے ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاؤں تو میں اسے سزا دیتا۔ یہ لباس ہمارے پاس اس وقت بھی تھے جب قومیں آ کر کے ہم پر حملہ کر کے ہمیں اپنا غلام بناتی تھی، یہ لباس اس وقت بھی ہمارے پاس تھے، دولت اس وقت بھی تھی، لیکن عزت کوئی نہیں تھی۔ عزت آج ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تقویٰ کا جو بار بار یہ حکم دیا ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کئی ایک آیتیں اس سلسلے میں، تو اس لیے کہ جو چیز ہمیں مطلوب ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر، تقویٰ کی صفت
صفت اپنانے کے بعد، سب تقوی کی صفت اپنے اندر لانے کے بعد یہ تمام بھلائیاں ہم کو میسر ہونے والی ہیں، یہ تمام بھلائیاں ہم کو ملنے والی ہیں۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں بیان کیا۔ اور تقوی کی صفت ہمارے اندر جب پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے ولایت حاصل ہوگی۔ ولایت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہم ہو جائیں گے، اللہ کے ہم دوست بن جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بیٹھا لو، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ خوف بھی ان کے لیے نہیں ہے، غم بھی ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو امن ہے، راحت ہے، سکون ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ نہ تو دنیا میں کسی طرح کے خوف میں، دہشت میں رہیں گے، اور نہ ہی آخرت میں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور یہ ولایت حاصل کب ہوگی؟ اللہ کے دوست بنو گے کم؟ جب اپنے ایمان کی اصلاح کر لو گے، تقوی اور پرہیزگاری والی روش اپنا لو گے، تقوی کی راہ اپنا لو گے، گناہوں سے خود کو بچانے والے بن جاؤ گے، وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، نیکی کے کام کرنے والے بن جاؤ گے، نیکی کی کوئی راہ، کوئی عمل، اس طرح سے کوئی بھی اچھائی تمہارے سامنے ہو اسے نظر انداز نہیں کرو گے۔ مومنوں کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ نیکی کا موقع پانے کے بعد اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر سستی اور غفلت آئے، تو اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو متقی ہو اور وہ نماز نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ متقیوں کی جو صفت پہلے پارے میں اور اس طرح سے شروع ہی کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں متقیوں کی، اس بات میں نماز کی پابندی کا تذکرہ کیا گیا۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتی۔ مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی ہماری طرح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں جس نے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، اور واکلا ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کا ہے، جو مسلمانوں کا ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حلال جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے سنت کے مطابق، جانور کو ذبح کر کے اس کو کھایا، تو یہ چیز بتائے گی لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے، اس کے لیے ذمہ ہے اللہ کا، اس کے لیے ذمہ ہے رسول کا، یعنی اب وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اسے تکلیف پہنچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض مت کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، بخاری شریف کی روایت حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا دیا یہ میرا متقی بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا، اسے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، کسی بھی موڑ پر اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر کرو گے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، من عاد لی ولیا، میرے ولی سے دشمنی کا مظاہرہ کیا، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اسے اس پر مصیبت ڈالنے کی کوشش کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا ایسے شخص سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے لڑائی کر کے کوئی نہیں جیت سکتا۔ مطلب یہ کہ جو ہے اب اس سے میرا اعلان جنگ ہے، وہ نکلے میدان میں، اور اس طرح سے جو ہے اب میں اس کے سامنے آتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے میں نے کہہ دیا، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ کی حفاظت چاہیے۔ دنیوی اعتبار سے اپنی حفاظت کے لیے ہم کتنا بندوبست کرتے ہیں، گرمی سردی میں تکلیف سے بچنے کے لیے مختلف چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، دشمن سے تحفظ کے لیے انتظام کرتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے، ہتھیار رکھتے ہیں، غرضے کی بڑھاپے میں
باعزت زندگی گزارنے کے لیے، وسعت اور کشادگی والی زندگی گزارنے کے لیے بینک بیلنس مضبوط کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرنے والا ہے، سارا انتظام کرنے والا ہے، ظاہری اسباب ہمارے سامنے نہ بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا انتظام کرنے والا ہے، اس بات پروردگار کو ہم نے فراموش کر دیا، نسیہ منسیہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ولی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دوست بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی بن گیا اللہ اپنی حفاظت میں اس کو لے لیتا ہے، اپنی پناہ میں اس کو لے لیتا ہے۔ کوئی اس کو تکلیف دینا بھی چاہے تو وہ خود نقصان اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشرہ من اسلم بلسانہ ولم یفضل ایمانہ الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین۔ ایسے ہی پکے سچے مومنین اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، جن کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے والے، نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں، اچھے کام کرنے والے، یہی پکے سچے مومن ہوتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے مومنین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا المؤمنین یا معاشرہ من اسلم بلسانی، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہو، کوئی بولتا ہے پوچھتا ہے کون ہو، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے سنو، ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھ دیتے ہو، زبان سے باتیں اسلامی زبان پر ہیں، عمل میں نہیں ہے، دل میں مضبوط استحکام بھی نہیں ہے، ان سب باتوں کے تعلق سے مضبوطی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشرہ من اسلم بلسانی ولم یفضل ایمانہ الی قلبی، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اسلام ابھی تمہارے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچا ہی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، ہدایات کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں کیا ہیں، اس کی روشنی میں تم زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے ہو، وَلَمْ يُفْضِلْ إِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، ایمان تمہارے دلوں کی جڑوں تک پہنچا ہی نہیں ہے، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، اور مسلمانوں کو تانا نہ دو، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے پردہ والی باتوں کے پیچھے نہ پڑو، جاسوسی نہ کرو ان کے عیوب کی، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے خود پڑ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے نا وہ بندہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اس کے عیب کو بیان کر کے اسے کوئی بدنام کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے، اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے، اس مسلمان کے عیب کے پیچھے جو اللہ کا ولی بن گیا ہے، اللہ نے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُخْزِهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، جس کو ذلیل و رسوا کرنے کے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر، کمرہ کے اندر دروازے بند کر کے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے دین و ملی بھائیوں، تقوی کی صفت اگر اپنے اندر ہم لے آئیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ کم سے کم جو ہے ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دنیا کے اندر خیر و برکت چاہیے۔ ظاہری طور پر بہت سارے جو ہے اسباب اور ذرائع ہم اپنا لیتے ہیں، ایک کسان اسی حساب سے جو ہے کسانی کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھیتوں کی سینچائی کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت پڑتی ہے فصل کو اچھی بنانے کے لیے، اچھی فصل اگجانے کے لیے محنتیں جاری رہتی ہیں اس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی کس کام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو خوشحال رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کم توجہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے، بستی کا، گاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، جنہیں برباد کر دیا ان کی بدعملی کی وجہ سے، منمانی کرنے کی وجہ سے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے، گاؤں والے ایمان لے آئے ہوتے، اپنے عقیدے کی انہوں نے اصلاح کر لی ہوتی،
वत्तक़ो, और तकवा की सिफत अपने अंदर पैदा कर लिया होता उन लोगों ने, लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो आसमान से और जमीन से बरकतों के दहाने खोल देते। वक्त पर जैसी जरूरत, जितनी जरूरत होती, मैं आसमान से बारिश का नुज़ूल करता और ये जमीन बेहतरीन फसल उगाती, बेहतरीन बागात, और इस तरह से बागात में हर तरह के फल होते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की, मेरी बातों को झुटलाया, मेरे पैगंबरों को झुटलाया, क़यामत के दिन को झुटलाया। उनकी तकज़ीब की वजह से फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनकी बदअमली की वजह से उनको अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया। तो पता ये चला दुनिया के अंदर हमें अगर बरकत चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो हमारे अंदर तकवा की सिफत आना जरूरी है। और यही चीज फिर बयान करता हूं, हम अल्लाह की इताअत व बंदगी से अगर दूर भागते हैं तो तकवा है ही नहीं हमारे अंदर। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, हदीस कुदसी है, या इब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमलऊ सदरका गिनन व सुद्दा फकरक व इल्ला तफाल मनातु यदैका शुगलन व लम सुद्दा फकरक। ऐ इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए तू वक्त निकाल लिया कर, दुनिया के कारोबार से, दुनिया के मशागिल से तू वक्त निकाल लिया कर। अमलो सदर का गिनम, तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा, मेरी इबादत के लिए, मेरी बंदगी के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, सदक़ात के लिए, अच्छे कामों के लिए वक्त निकालना तेरा काम है। दुनिया के अंदर खुशहाल बनाना ये मेरा काम है। अमलो सदर का गिनम, तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा, वहाँ सुद्दा फकरक, और तेरी मुहताजी भी खत्म कर दूंगा। जिस चीज की तेरी जरूरत है, तुझे जरूरत है, तेरी जरूरत पूरी कर दूंगा। कब? जब तू मेरे करीब रहेगा, मेरी इताअत व बंदगी के लिए दुनिया के कारोबार से वक्त निकाल लिया करेगा। आज बहुत सारा काम रहता है, बहुत से ऐसे हैं मौलाना टाइम नहीं मिल पाता, उनको बता कि जो है नमाज के लिए वक्त निकाल, बहुत काम रहता है। यानी जिस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है उस काम के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, और बाकी जीने के असबाब के लिए रातों दिन मेहनत करते रहते। आगे इसीलिए नबी करीम से फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता व इल्ला तफाल, और अगर मेरी इबादत व बंदगी के लिए तू वक्त न निकाल सका, दुनिया के कारोबार में इतना फंसा रहा, दुनिया बनाने के लिए इतना लगा रहा, इतनी मेहनत करता रहा कि मेरी इबादत के लिए तू वक्त न निकाल सका, मला तू यदै का शुगलन, तो तेरे दोनों हाथों को काम से भर दूंगा। काम बहुत रहेगा, ये करना, ये करना, ये करना, वो करना, सब कुछ हो करके भी ऐसा लगेगा तेरे पास कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा मुहताज और फकीर है। ऐसी लाइन लगी रहेगी कामों की, एक काम से फारिग नहीं होने पाएगा, 2-3 काम तेरे सामने खड़े रहेंगे। वइल्ला तफअल मनातु यदैका शुगलन, अगर तुम मेरी इबादत के लिए वक्त न निकाल सका तो तेरे दोनों हाथों को काम से भर दूंगा। वलम मसुद्दा फकरक, और तेरी मुहताजी, तेरी फकीरी को, तेरी जरूरत को मैं बंद नहीं करूंगा, तेरी जरूरत और दराज होती जाएगी। दिन में भी करेंगे, रात भी करेंगे, लेकिन रब की इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो ये खैर व बरकत हमको नहीं मिलेगी। तो ये चीज बताएगी, तकवा और परहेजगारी के अंदर ये चीज मौजूद है कि दिल गनी हो जाता है, हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, मुहताजगी को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है। इसी तरह से तकवा ही के ताल्लुक से जन्नत का मामला जो है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। वसारिउ, और जल्दी करो, इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की जानिब, यानी ऐसे काम करने के लिए जल्दी करो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है, तुम्हारी मगफिरत होने वाली है। उन अच्छाइयों को ढूंढो। व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो जिसकी चौड़ाई ही आसमानों जमीन की वसाअत के बराबर है। किसके लिए? सब चले जाएंगे? जितने लोग ईमान का दावा करते हैं सब उसमें चले जाएंगे? नहीं, ईमान जबान से सिर्फ इकरार कर लेना, इस्लाम का मुजाहरा कर देना ये काफी नहीं है, बल्कि अच्छे अमाल को अपनाना, गुनाहों से बचाना, जिसको तकवा और परहेजगारी कहा जाता है, यही ऐसे ही लोग मुत्तकी होते हैं। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के वास्ते तैयार की गई है। तो जाहिर सी बात है, जब जन्नत मुत्तकियों के लिए है, दुनिया मुत्तकियों के लिए है, आखिरत मुत्तकियों के लिए है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से हर खुतबे के वक्त जब भी लोगों को समझाना होता, खुतबे जुमा हो या और कुछ, तो ये 3 आयतें जो हर खतीब खुतबे जुमा में मुख्तलिफ 3 सूरतों से जो है तिलावत करता है, और जिनमें तकवा ही के बारे में बातें बयान की जाती हैं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के लिए जब नुस्खा बताया तो इसमें
تقوی اور پرہیزگاری کو سب سے پہلے مقدم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اتقوا اللہ وصلوا خمسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، وصوموا شہرکم، ماہ رمضان کے روزے رکھو، وآتوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآتیوا ذا امرکم، اور جو تمہارے امیر ہیں اپنے امیر کی، خلیفہ وقت کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں تم چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے تقوی، اب ظاہر سی بات ہے تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی نیت کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے جو ہمارے قریب میں اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابل تعریف نہیں بلکہ قابل نفرت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہوتا، صرف اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کو، ہمارے حسن و جمال کو، مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے کہ کوئی بہت حسین و جمیل ہے، اونچے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے یا بہت زیادہ مالدار ہے تو میں اس سے راضی ہو جاؤں اور جو ہے اسے میرا قرب مل جائے، بالکل نہیں۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، کون کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا مالدار ہے، اس کی وجہ سے اسے اونچا مقام مل جائے، بالکل نہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، دل کے اندر تقوی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی کا تعلق دل میں ہے، دل سے ہے تقوی کا تعلق۔ اور اسی طرح سے جس انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اسے محسوس ہوگی، اسے ملنے والی ہے، دنیا کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں بیان کیا، اور سورہ طلاق کے اندر آئی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی مشکل گھڑی آ جائے، آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے گا۔ مشہور روایت ہے، غار میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، تنہائی میں ایک شخص جس نے ایک لڑکی کو 120 دینار دیے تھے غلط کام کے لیے، جب وہ گھڑی آتی ہے تو اس طرح سے وہ لڑکی بالکل جو ہے تھرانے لگتی ہے۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈری، یہ کام درست نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ اتفاق سے غار میں وہ بھی پھنسا ہوا تھا، اس غار سے نکلنے کے لیے اس نے اس نیک عمل کو وسیلہ بنایا کہ اللہ تجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے کافی لگاؤ تھا، بری نیت تھی، بری نظر تھی، قحط سالی سے پریشان ہو کر کے میرے پاس آئی، 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ جو ہے میرے حوالے کر دے اپنے آپ کو۔ چنانچہ جب تنہائی میں پہنچا، اس نے جب یہ جملہ کہا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے تیرے خوف ہی کی وجہ سے میں نے وہ برا کام چھوڑا تھا، آج پھر اس پریشانی میں کو میں نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پتھر کو سرکا دیا جو غار کے منہ پر پڑا ہوا تھا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کے خوف سے برا کام چھوڑتا ہے، تو دنیا کی تکلیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اور آخرت کی تکلیفوں سے بھی۔ قیامت کے دن میدان محشر میں نفسی کا عالم ہوگا، بدعملی کے مطابق لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں پر جو ہے اب حساب کتاب چالو ہے، اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے ذات منصب و جمال، کسی جو ہے حسین و جمیل عورت نے کسی شخص کو برے کام کی طرف آمادہ کرنا چاہا، آواز لگائی، دعوت دی، لیکن اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، نہیں یہ غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ میں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تکلیفوں کو بھی دور کرے گا اور میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ بھی ایسے شخص کو دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے روزیوں کا انتظام کر دے گا جہاں کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل گھڑی میں اس کے مشکل کام کو آسان کر دے گا۔ سوچے گا اتنا بڑا کام ہے کیسے ہوگا، جو ہے کچھ راستہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح غیب انتظام کر دے گا، اس کی مدد کر دے گا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہاں سے میرا کام بن سکتا ہے۔ کب؟ جب تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کہ ہم متلاشی بن جائیں، اللہ کی اطاعت و بندگی میں ہم لگے رہیں، تو اس طرح سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے تھوڑی بہت کمی کمزوری جو ہوگی اور تقوی کی صفت ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس صفت تقوی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اسی طرح سے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، بہت بڑا اجر اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز جس کو میں نے بیان بھی کیا تھا، آج بھی بیان کر رہا ہوں، تقوی کے تعلق سے، تقوی یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں اپنی عزت بنانے کے لیے ہم برے کاموں کو جو ہے چھوڑیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ ہر برے کام کو جس کو ہم سوسائٹی میں گھر کے اندر چھوڑ رہے ہیں، جب تنہائی میں ہوں تو اس وقت بھی ہم اس کو چھوڑیں، یہ تقوی ہے۔ یہ نہیں کہ جان پہچان کے لوگوں میں ہم نشہ نہ کریں، جان پہچان کے لوگوں میں اس طرح سے ہم الٹے سیدھے کام نہ کریں، لیکن انجان جگہ پر ہم وہی برے کام کر ڈالیں جو ہم جان پہچان کے لوگوں میں نہیں کرتے، اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اپنا وقار، اپنی امیج بنانے کے لیے یہ جو ہے کد و کاوش ہے، یہ جد و جہد ہے۔ اللہ کے خوف سے برائیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے۔ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی تبھی نیکیوں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کی قدر قیامت کے دن اسی وقت کرے گا جب صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ جو گناہ کا کام تنہائی میں حرام ہے، مجمع میں حرام ہے، اپنوں میں حرام ہے، دور چلے جائے وہاں پر بھی وہ حرام ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا ہر جگہ، اور ہر جگہ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان کیا کہ تقوی یہی ہے کہ جو ہے لوگوں کے درمیان بھی برے کام سے بچا جائے، اور تنہائی میں جب ہوں، جب کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی جا کر کے مجھ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، تو اس وقت بھی ہم کو بچنا ہے۔ اللہ کی نظر ہے، اللہ کے خوف سے برے کام کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيث، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند روشن، چمکدار، کثیر تعداد میں نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح سے بے حیثیت، بے وزن قرار دے دے گا، اڑتے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا، اور یہ کہے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں اس لائق نہیں ہے کہ میزان عمل میں رکھی جائیں، یہ نیکیاں تمہاری قبول نہیں کی جائیں۔ صاحب صوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے بتا دیجئے کہ کون سی بری صفت ان کے اندر آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے اچھے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیثیت کر دے گا اور ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ایسا نہیں کہ غیر مسلم کی، مسلمان ہوں گے اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ راتوں میں تہجد اور نوافل کا اہتمام بھی کرنے والے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَّوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوا بِهَا، لیکن جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے تنہائی میں سابقہ پڑے گا، اکیلے میں ہے، کوئی نہیں جانتا، تو جس برے کام کو جان پہچان کے لوگوں میں نہیں کرتے تھے وہی برا کام تنہائی میں کر بیٹھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تنہائی میں برا کام کرنے کی وجہ سے اور مجمع میں اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ تو تقوی یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں، اچھائی اچھائی ہے اس کو اپنائیں، اور برا کام ہے اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ تو اس طرح سے جب تقوی ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ برائیوں سے خود کو بچانے والے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے بن جائیں گے، اور جب یہ جذبے ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا فرما۔ الہ العالمین چھوٹے اور بڑے جتنے بھی برے کام ہیں، تمام برے کاموں سے ہمیں نفرت کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔